قومی اسمبلی میں الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور، اپوزیشن کا شدید احتجاج۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر ایاز صادق کی سربراہی میں ہوا، جس میں چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے پارلیمانی امور نے انتخابات ایکٹ ترمیم بل پر کمیٹی کی رپورٹ پیش کر دی۔ اس دوران الیکشن ایکٹ ترمیمی بل منظوری کے لیے قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا، جبکہ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل زیر غور لانے کی تحریک بھی پیش کی گئی، جسے ایوان نے منظور کر لیا۔ تحریک بلال اظہر کیانی نے پیش کی، جس کی اپوزیشن نے شدید مخالفت کی۔ اپوزیشن ارکان نے ایوان میں احتجاج اور نعرے بازی کی، اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کیا اور ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دی۔ اس دوران علی محمد خان نے ترمیمی بل پر ترمیم پیش کی، جس کی وزیر قانون نے مخالفت کر دی۔ علی محمد خان نے کہا کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت تھی، ہے اور رہے گی۔ الیکشن کمیشن سے پوچھا کہ کیا 39 ارکان کے لیے ہی پی ٹی آئی حلال اور 41 کے لیے حرام ہے؟ ہم اس ترمیمی بل کو مسترد کرتے ہیں۔ قانون سازی ضرور کریں، لیکن یہ ملک کے مفاد میں ہونی چاہیے۔ اس قانون کی سازی کے خلاف عدالت جائیں گے۔ لاہور، انسداد دہشت گردی عدالت میں اسد عمر کی طبیعت خراب، ہاسپٹل منتقل۔ سابق وفاقی وزیر اسد عمر لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش ہوئے تھے، جہاں ان کی طبیعت ناساز ہوئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسد عمر کو سینے میں تکلیف ہوئی، جس پر انہیں فوری ہاسپٹل لے جایا گیا۔ اسد عمر کے وکیل نے بتایا کہ سابق وزیر عدالت میں ہی تھے کہ ان کے دل میں تکلیف ہوئی، جس پر انہیں گود میں اٹھا کر گاڑی میں ڈالا گیا۔ اسد عمر کو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی منتقل کیا گیا، جبکہ شاہ محمود قریشی کے صاحبزادے زین قریشی بھی ہاسپٹل پہنچ گئے۔ اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اسد عمر کی حالت اب خطرے سے باہر ہے۔ بغیر ناشتے بلڈ پریشر کی دوا لینے سے ان کی طبیعت خراب ہوئی۔ انہیں طبی امداد فراہم کر دی گئی ہے، جس پر ان کی حالت بہتر ہو گئی ہے۔ حسینہ واجد نے اپنے ہم وطنوں کو ہی اپنا مخالف بنا لیا، حافظ نعیم۔ سوشل میڈیا پر بنگلہ دیش کی صورتحال پر رد عمل دیتے ہوئے حافظ نعیم نے کہا کہ بنگلہ دیش میں 15 سالہ جبر کے دور اور بھارت نواز حکومت کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ حسینہ واجد نے بنگلہ دیش پر بھارت کو مسلط کیا ہوا تھا، جو ہوا وہ تصور بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ حسینہ واجد طاقت کے زور پر حکمران تھی، انہوں نے اپنے ہم وطنوں کو اپنا مخالف بنا لیا۔ حسینہ واجد نے بھارت کی مدد سے عوام کو اور ان کی آواز دبا کر حکومت کی۔ ان کی فاشسٹ حکومت کا خاتمہ بنگلہ دیشی عوام کی قربانیوں اور جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ دعا ہے کہ بنگلہ دیش کی عوام کی جدوجہد ملک میں استحکام کا سبب بنے۔ بنگلہ دیش میں خوشحالی اور حقیقی جمہوریت کی واپسی کے لیے بھی دعا گو ہے۔ یاد رہے کہ بنگلہ دیش میں ایک ماہ سے جاری پرتشدد مظاہروں اور ان میں سینکڑوں ہلاکتوں کے بعد بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد استعفیٰ دے کر ملک سے فرار ہو گئی ہیں۔ پاکستان میں آبادی بڑھنے کا بم پھٹ چکا، اسے کنٹرول کرنا ہوگا۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ اکتوبر میں سالانہ میٹنگ کے دوران آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک میں کلائمیٹ فائنانسنگ پر بات ہوگی۔ آئی ایم ایف پروگرام کی منظوری کے بعد ایگزیکٹو بورڈ سے کلائمیٹ فائنانسنگ پر بھی بات کی جائے گی۔ رواں ماہ کے اختتام تک آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ سے اسٹاف لیول معاہدے کی منظوری ہو جائے گی۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ ممالک کی فہرست میں شامل ہے۔ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے بچنے کے ساتھ آبادی کو کنٹرول کرنا ہوگا، کیونکہ پاکستان میں آبادی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ ملک میں آبادی بڑھنے کا بم پھٹ چکا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے نجی شعبے کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔